بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے ہم لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے حدیث نمبر 11 اور حدیث نمبر 14 پڑھنی ہے۔ حدیث نمبر 11 میں نماز کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا اور حدیث نمبر 14 میں آداب نماز یعنی باجماعت نماز کے آداب اور اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ آئیے ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے اور جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین کی عمارت کو ہی گرا دیا یعنی ڈھا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بہت زیادہ احادیث بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، یعنی کہ نماز کو دین کا ستون کہنے سے دین میں نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ ستون کا مطلب ہے سہارا دینے والا، جیسے کوئی بھی عمارت دیواروں یا ستونوں کی وجہ سے ہی قائم رہتی ہے، یا یوں سمجھیں کہ دیواریں اور ستون تو اور بھی ہیں، لیکن ایک ستون ایسا ہوتا ہے جو کہ مرکزی ستون ہوتا ہے، جس کے ساتھ دوسرے ستون اور دیواریں منسلک ہوتی ہیں، اور اگر یہ ستون گرتا ہے تو سب گر جاتے ہیں، اور اگر یہ مرکزی ستون قائم ہے تو اس کے ساتھ مل کر سب قائم رہتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر ارکان اسلام کی ہم مثال لیتے ہیں، جیسے کلمہ طیبہ، زکوٰۃ، حج اور روزہ بھی دین کے اہم ستون ہیں۔ کلمہ طیبہ ایک بار پڑھ لیا تو کافی ہے۔ زکوٰۃ اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہمیں سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ حج بھی زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے صاحب استطاعت مسلمان پر۔ اور روزہ ہم رمضان شریف میں سال میں ایک بار جو ہے وہ رکھتے ہیں، لیکن نماز ایسی چیز ہے جو کہ ہر روز 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر فرض کی گئی ہے، اور اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 103 میں فرمایا گیا کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ 5 وقت نماز کا تحفہ شب معراج میں ملا۔ نماز کے اوقات اور نماز کا طریقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا، اور قرآن پاک میں 700 مرتبہ سے زائد نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو ایمان لائیں وہ نماز قائم کریں۔ نماز کی اہمیت قرآن مجید میں بہت زیادہ مقامات پر بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَرْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ فرمایا وقت کے اندر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کیا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ خدا میں جہاد کرنا، یعنی کہ اولین اہمیت جو ہے وہ نماز کو ادا کی گئی۔
اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ محبوب خدا کے نزدیک کیا چیز ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے نماز کی اہمیت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، گویا دین کی عمارت کا انحصار نماز پر ہے، اسی لیے تو فرمایا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے ارشادات سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے، جس میں کہیں یہ فرمایا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو کہیں یہ بتایا گیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہیں ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، اور کہیں یہاں تک بتا دیا گیا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا ہم سے سوال کرنا ہے وہ قیامت کے بارے میں ہی سوال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اب اس حدیث کا دوسرا حصہ جس میں یہ کہا گیا کہ جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ اقامت الصلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے، قرآن میں یہ حکم کہیں نہیں کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ جب بھی فرمایا تو یہی کہا کہ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کی جائے۔ ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ نماز وقت پر ادا کی جائے، باقاعدہ ادا کی جائے، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تمام ارکان کو بجا لایا جائے، یعنی کہ ادا کیے جائیں۔ اور باطنی حقوق یہ ہیں کہ نماز خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھی جائے اور انسان پر احسان کی کیفیت طاری ہو، یعنی وہ یہ محسوس کرے کہ گویا وہ اپنے معبود باری تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم یہ تو ضرور محسوس کرے کہ وہ اگر انہیں نہیں دیکھ رہا تو اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا نماز کو ذوق و شوق سے ادا کیا جانا بہت ضروری ہے، اور ایسی ہی نماز ہوگی جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج فرمایا گیا۔ اب جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے وہی دیندار ہے، اور جو نماز قائم نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تارک نماز یعنی نماز کو چھوڑنے والا یا نماز کو ادا نہ کرنے والا بے دین و کافر ہے اور قابل قتل ہے۔ مؤذن اذان دینے والا جب مسلمانوں کو نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے اور اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم رہتا ہے۔ نماز ہی اس کے مسلمان ہونے کی پہچان ہے، نماز ہی اسے برائی و بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز مسلمان کی زندگی کا ہر عمل سیدھا رکھتی ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز 5 وقتہ نماز ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے خوش اور راضی ہوں اور ہم لوگوں کو جنت سے نوازے۔ اب حدیث نمبر 14 جو کہ آداب نماز کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ جی حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تاتوها تسعون وآکوها تمشون وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما اتاکم فاتموا۔ ترجمہ، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ تشریح، اس حدیث میں باجماعت نماز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی کہ اول تو ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے بر وقت مسجد میں پہنچنا چاہیے اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہونا چاہیے، اور بالفرض کسی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے اگر ہم تکبیر اولیٰ سے محروم رہ جائیں یا مسجد میں تاخیر سے پہنچیں اور نماز ادا ہو رہی ہو تو بھاگتے دوڑتے ہوئے مسجد میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اب سب سے زیادہ ضروری چیز تو یہاں پر یہ ہے
کہ ہم لوگ ٹائم پہ وقت پر باجماعت نماز میں پہنچیں۔ ہوتا یوں ہے کہ کچھ لوگ اذان ہونے کے بعد بھی کام میں مصروف رہتے ہیں، یا مسجد آتے ہوئے راستے میں کسی سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، جماعت کا وقت تنگ ہو جاتا ہے، وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو تکبیر اقامت شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ جلدی جلدی وضو کر کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملنے کے لیے بھاگ کر ایک رکعت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام پڑ جاتا ہے تو وہ مسجد کے لیے دیر سے نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دوڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہی کہا گیا کہ جب نماز کے لیے آئیں تو اطمینان کے ساتھ اور وقار کے ساتھ آئیں۔ یہاں پر ایک بات بیان کرنی بڑا ضروری ہے، تکبیر اولیٰ۔ تکبیر اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ تکبیر اولیٰ سے مراد پہلی تکبیر ہے، یہ کہہ کر نمازی اپنی نماز شروع کرتا ہے۔ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس لیے ان کا تقدس و احترام بہت ضروری ہے۔ کوئی ایسا فعل یا کوئی ایسا کلام نہیں کرنا چاہیے جس سے مسجد کی حرمت جو ہے وہ بحال نہ، مسجد کی حرمت جو ہے وہ پامال ہو جائے، اور اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہی خاص ہیں۔ اس لیے وہ کام جو بازاروں میں میدانوں میں کیے جاتے ہیں مسجدوں میں کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، جن میں سے ایک کام یہ دوڑنا ہے، اور مسجد میں دوڑنے سے منع کیا گیا۔ اس حدیث میں آداب مجلس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے گھر میں بھاگنا بہت عجیب لگتا ہے اور دینی وقار کے بھی خلاف ہے، اور یہ ناشائستہ عمل اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اور اللہ کے گھر کے آداب اور انسانی وقار کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا سلیقہ یہ ہونا چاہیے کہ شائستگی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ چل کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے وقار سے چلتے ہوئے آؤ، اور اگر تم نے ایک رکعت یا اس کا کچھ حصہ بھی پا لیا تو گویا تم نے باجماعت نماز پا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وقت پر نماز ادا کرنا، یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم جو ہے وہ صدقہ ہے۔ احادیث نبوی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی احادیث سے نماز کے آداب کے بارے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلا۔ اب مسجد میں دوڑنے کے نقصانات کیا ہیں، ہمیں ان پہ بھی زیر بحث ان کو بھی لے کے آنا ہے۔ مسجد میں دوڑنے سے مسجد کا تقدس یعنی کہ تقدس پامال ہوتا ہے، یعنی کہ مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 2، تکبیر اولیٰ یا رکعت لینے کے لیے جو آدمی بے تحاشا جلدی سے دوڑتا ہے، بھاگتا آتا ہے، جس سے اس کے گرنے اور چوٹ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور آج کل تو یہ خدشہ بہت زیادہ ہے کیونکہ مسجدوں کے فرش جو ہیں وہ بہت سلپری یعنی کہ بہت پھسلن والے ہوتے ہیں، اور چوٹ لگنے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ دوڑنے سے پاؤں کی آواز پیدا ہوتی ہے، جس سے دوسرے نمازی متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے خضوع و خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے، اور وہ دھیان سے نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ مسجد میں جماعت کے لیے تیز رفتار سے تو چل سکتے ہیں، مگر دوڑنا ممنوع ہے یعنی کہ منع ہے، اور کوئی رکعت حاصل کرنے کے لیے دوڑو نہیں، آرام اور سکون سے چلو، جتنی رکعتیں مل جائیں انہیں ادا کر لو، اور جو باقی رہ جائیں ان کو بعد میں آرام سے پڑھ لو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، اور دوسری چیزیں آداب باجماعت نماز کے بارے میں بھی ہمیں ان تمام احکامات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان کو سمجھنا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شکریہ۔